میری بیوہ بہن نے میری جانب ایک خاکی لفافہ بڑھایا اور کہنے لگی عابد یہ تمہارے لیے ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کیونکہ آج کل ہمارے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ ہمیں تو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ کل رات بھی صرف میری بہن کے 6 سالہ بیٹے سعد کو ہی کھانا ملا تھا۔ ہم نے تو فاقہ ہی کاٹا تھا۔ ایسے میں میرے لیے تحفہ حیران کن تھا۔ میں شش و پنج میں مبتلا تھا کہ آیا مجھے یہ لفافہ تھام لینا چاہیے یا نہیں۔ مجھے سوچ میں گم ہوتا دیکھ کر میری بہن بولی عابد یہ لفافہ تم تھام لو۔ میں نے وہ لفافہ پکڑا اور اسے جلدی سے کھول کر دیکھا تو اس میں بہت سے پیسے تھے۔ میں بولا باجی یہ کیا ہے؟ میری بہن کہنے لگی عابد یہ پیسے میں نے اپنے سونے کے زیورات بیچ کر حاصل کیے ہیں، یہ پورے 7 لاکھ ہیں۔ میں بولا باجی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ہے، یہ اب آپ کا سرمایہ تھا، آپ نے زیورات کیوں بیچ دیے؟ کل کو وہ ساتھ کے کام آئیں گے۔ باجی بولی عابد تم نے بھی خوب بات کہی ہے، ہمارے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، گزر بسر مشکل ہو گئی ہے اور تمہیں ساتھ کی مستقبل کی پڑی ہے۔ تم ایسا کرو کہ ان پیسوں سے ٹیکسی خرید لو، کم از کم تھوڑا بہت تو کمانے لگو گے نا۔ میں نے وہ پیسے باجی کی جانب بڑھا دیے اور بولا یہ پیسے آپ واپس کر کے اپنے زیورات لے آئیے، میں کوئی اور کام ڈھونڈ لوں گا۔ باجی ہنسی تھی اور پھر رونے لگیں اور بولیں مجھے بیوہ ہو کر امی کے گھر آئے ہوئے 1 برس ہو گیا ہے۔ اس 1 برس میں تم نے ملازمت ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر تم ناکام رہے ہو۔ اب تو محلے داروں نے بھی ہمیں قرض دینا بند کر دیا ہے۔ مجھے یہی فکر ہے کہ میرا بچہ اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ میں اسے محروم نہیں دیکھنا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ وہ اس پریشانی میں نہ رہے کہ آج کھانا ملے گا بھی یا نہیں۔ بتاؤ اگر تم نہیں کرنا چاہتے تو میں خود ہی کسی فیکٹری میں ملازمت کر لیتی ہوں۔ باجی کی یہ باتیں سن کر میرا دل بیٹھ سا گیا۔ میں بولا باجی آپ سب یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ باجی نے پیسے میری جانب بڑھا دیے اور پھر بولی یہ تھام لو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وہ پیسے لے لیے تھے۔ میں جلدی سے گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ میں بے بسی کی انتہا پہ پہنچ چکا تھا۔ میں کیسا بھائی تھا کہ اپنی بہن کو کچھ دینے کے بجائے اس سے ہی لے رہا تھا۔ میں ساری رات گھر نہیں لوٹا تھا، سڑک کے کنارے بیٹھا روتا رہا اس امید پر کہ شاید میرے دل کا بوجھ کچھ کم ہو جائے، مگر ہر گزرتے پل کے ساتھ میں مزید اداس ہوتا گیا۔ صبح گھر لوٹا تو میری باجی متفکر انداز میں میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور کہنے لگی عابد تم رات بھر کہاں رہے ہو؟ میں نے بہانہ بنا دیا کہ دوستوں کے ساتھ مل کر مشاورت کر رہا تھا کہ ان پیسوں کو کس کام پر لگانا چاہیے۔ باجی کہنے لگی تو اس بات کی فکر مت کرو، میں نے سارا انتظام کیا ہوا ہے۔ آج تم پڑوسن جمیلہ کے شوہر کے ساتھ جانا، وہ تمہیں ٹیکسی دلوا دے گا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر 11 بجے گھر سے نکل گیا۔ باجی جمیلہ کے شوہر تنویر نے مجھے کم پیسوں میں ایک سیکنڈ ہینڈ ٹیکسی دلوا دی تھی۔ یہ ٹیکسی دیکھنے میں کافی اچھی تھی۔ میں بہت خوش ہو گیا تھا کہ اب سواریاں دھڑا دھڑ میری گاڑی میں سوار ہوا کریں گی اور میرے گھر کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ تنویر مجھے اڈے پر چھوڑ آیا تھا جہاں سے لوگ ٹیکسی بک کرواتے تھے۔ جانے سے پہلے تنویر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا اچھا یار اب میں چلتا ہوں، آگے قسمت کا نصیب۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گیا تھا کیونکہ اب تو سب کچھ میرے ہی ہاتھ میں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ بہت جلدی میری کمائی شروع ہو جائے گی۔ میں سواری کے انتظار میں کھڑا تھا جب ایک بڑا سا میرے روبرو آ کھڑا ہوا، کہنے لگا برخوردار یہاں پر نئے لگتے ہو۔ میں نے جلدی سے سر ہاں میں ہلا دیا اور بولا جی آج میں پہلے ہی دن کام پر آیا ہوں، لیکن آپ ہرگز فکر نہ کریں، میں گاڑی چلانے میں مہارت رکھتا ہوں۔ اس آدمی کے ماتھے پر بل پڑنے لگے، کہنے لگا تم نئے ہو اس لیے گاڑی کو نقصان نہیں پہنچاتا، یہ میرا اڈا ہے، یہاں پر تو پرندہ بھی میری اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکتا، یا تو تم مجھے بتا دو یا پھر یہاں سے 9 2 11 ہو جاؤ۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا اور جھٹ سے بولا بھائی صاحب میرے پاس تو گھر کی دال روٹی چلانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، یہ گاڑی بھی بہن کے زیورات بیچ کر خریدی ہے اور آپ مجھ سے بھتے کی توقع کر رہے ہیں، مجھ پر احسان کریں اور مجھے یہاں پر گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت دے دیں۔ اس آدمی نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہنے لگا پیسے نہیں ہیں تو یہاں کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اگر تم اپنی خیر چاہتے ہو تو یہاں سے جلدی جلدی چلے جاؤ ورنہ تمہاری گاڑی کا میں وہ حشر کروں گا کہ عمر بھر روتے پھرو گے۔ وہ شخص شکل سے ہی سخت قسم کا لگتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ میری کوئی بات، میری کوئی مجبوری اس کے دل پر اثر کرنے والی نہیں تھی، اس لیے میں نے فوراً مجبور ہو کر اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکل پڑا۔ اب میں سڑک کے کنارے جا کر کھڑا ہو گیا تھا اس امید پر کہ شاید مجھے وہاں کوئی سواری مل جائے گی۔ صبح سے شام ہو گئی، مجھے کوئی سواری نہ ملی۔ اب میرا دل گھبرانے لگا تھا، خالی ہاتھ گھر کیسے واپس جاؤں گا؟ میں اس ایریا میں سڑکوں پر گاڑی یہاں سے وہاں بھگانے لگا کہ شاید کسی سواری کی نظر مجھ پر پڑ جائے، مگر میں ناکام رہا۔ رات کے 10 بجے میں خالی ہاتھ ہی گھر واپس آ گیا تھا۔ میری بہن نے مجھے دیکھا تو خوشی سے میرے پاس بھاگ کر چلی آئی، کہنے لگی عابد آج کتنے پیسے جمع کر آئے ہو؟ میرے کندھے ڈھلک گئے تھے۔ میں بولا باجی آج تو کمائی نہیں ہوئی، کوئی گاہک اور سواری اتنی جلدی نہیں ملتی۔ باجی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، جس نے ہمیں
گاڑی خریدنے کی توفیق دی ہے وہی آگے ہماری بھی مدد کرے گا۔ میں مسکرا دیا تھا، کمرے میں جانے لگا تو باجی نے کہا آ جاؤ آ کر کھانا کھا لو۔ میں بولا باجی گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہی نہیں ہے تو آج کھانا کیسے بن گیا؟ باجی مسکرا کر کہنے لگی کہ محلے میں دیکھ پڑ رہی تھی، انہوں نے ہی چاول بیچے ہیں، ہم نے تو پیٹ بھر کر کھا لیا اور تمہارے لیے بھی رکھے ہیں۔ یہ بات سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ ٹھہر گئی تھی۔ میں سارے دن کا بھوکا پیاسا اس لیے کھانے کا ذکر سن کر خوش ہو گیا تھا۔ میں نے جی بھر کر کھانا کھایا، اس لیے رات کو میں پرسکون سویا تھا۔ صبح اٹھ کر پھر سے میں سواری کی تلاش میں سڑکوں پر خوار ہوتا رہا۔ مجھے تو اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ ٹیکسی ہونے کے باوجود بھی سواری ملنا اتنا مشکل کام ہے۔ دوسرے دن بھی میں خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ پورے 8 دن میں یوں ہی گھر سے باہر نکلتا اور خالی ہاتھ لوٹ آتا۔ اب تو باجی بھی پریشان رہنے لگی تھی، انہیں یہی لگتا تھا کہ جیسے ٹیکسی خرید لی جائے گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر اب کچھ بھی ٹھیک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، میں اپنی ٹیکسی لے کر کھڑا ہو گیا تھا کہ شاید مجھے کوئی سواری مل جائے، تب میرے سامنے ایک مرد آ گیا اور وہ کہنے لگا مجھے میرے گھر تک چھوڑو۔ میں نے حامی بھر لی اور وہ میری گاڑی میں سوار ہو گیا۔ میں مسکرا کر بولا آپ میری ٹیکسی کے پہلے سوار ہیں۔ وہ آدمی ہنس دیا اور بولا کہ آج ہی ٹیکسی چلانا شروع کیا تم نے؟ تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا کہ پچھلے 11 دنوں سے سواری کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں لیکن اب تک ناکام رہا ہوں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ یوں سڑکوں پر پھرتے رہو گے تو سواری نہیں ملے گی، تمہیں کسی اڈے پر کھڑا ہونا چاہیے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بولا اڈے پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی ایک اڈے کا مالک ہوں، میں تمہیں وہاں جگہ دلوا دیتا ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا کہ میں بتا دینے کی اہلیت نہیں رکھتا، میرے پاس تو بالکل بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ آدمی مسکرا کر کہنے لگا کہ تم نے کبھی نیکی کا لفظ سنا ہے؟ میں ہکا بکا ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگا تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ نیکی کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے مزید نوازے گا اور تم بھی میرے لیے دعا کرنا۔ میں بہت خوش ہو گیا تھا۔ پھر اس آدمی نے مجھے اپنے اڈے کا ایڈریس سمجھایا تو میں اس کے ساتھ وہیں پہنچ گیا۔ اس اللہ کے نیک بندے نے مجھے اپنے اڈے پر گاڑی کھڑنے کرنے کی اجازت دے دی تھی اور پھر میری توقع سے بھی بڑھ کر میری آمدنی ہونے لگی۔ میں شام کو پیسوں سے بھری مٹھی کے ساتھ گھر واپس لوٹا۔ میں نے وہ پیسے باجی کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ باجی بھی بے انتہا خوش ہو گئی تو انہوں نے آگے بڑھ کر میرے سر پر بوسہ دیا اور کہنے لگیں مجھے یقین تھا کہ اللہ ایک نہ ایک دن ہمارے دن پھیر دے گا، پھر آج تم کما کر لائے ہو، امید ہے کہ آگے بھی سب کچھ اچھا ہی اچھا ہوگا۔ میں بہت خوش اور مطمئن تھا، اب تو جیسے ہماری زندگی ہی بدل کر رہ گئی تھی۔ ہر روز مجھے دھڑا دھڑ سواریاں ملنے لگیں اور خوب کمائی بھی ہونے لگی۔ میں نے چند ہی دنوں میں محلے داروں کی تمام قرض اتار دیے تھے، اپنی بہن کے بیٹے سعد کو بھی بہترین اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا، مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ ایک انسان کی نیکی نے میری زندگی بدل کر رکھ دی ہے۔ میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ مجھے اپنی زندگی میں کسی محتاج یا بے سہارا کی ضرورت نظر آئی تو میں ضرور اس کی مدد کروں گا، کیونکہ یہی نیکی اور حسن سلوک ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا آج تک قائم و دائم ہے۔ خیر میں نے گھر میں راشن بھی ڈلوا دیا تھا، ہر چیز کی ریل پیل ہونے لگی تھی۔ میں صبح کا گیا، رات 10 بجے گھر لوٹا تھا۔ باجی فکر کیا کرتی، کہتی عابد تم تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو، یوں تو تم بیمار پڑ جاؤ گے، تھکن تو ہوتی ہوگی نا؟ تو میں ہنس کر نفی میں سر ہلا دیتا، کہتا باجی پیسہ بہت طاقتور چیز ہے، میں نے اس کے بغیر بھی زندگی گزار کر دیکھی ہے، وہ زندگی بہت بے رونق اور بہت پھیکی سی ہے، اور اب جب ہمارے پاس سب کچھ ہے تو مجھے محسوس ہوا کہ پیسہ زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے، مگر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اگر میں تھوڑی بہت محنت کر لیتا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے کہ اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن ہوں۔ باجی میری باتیں سن کر ہنس لیا کرتی تھی، جو اب گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ایک رات بجلی چلی گئی تو ہم سب نیند سے جاگ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں نیند سے اٹھ کر بیٹھا تو میرا بھانجا ساتھ بھی میرے پاس ہی آ بیٹھا۔ وہ کہنے لگا ماموں آپ اچھی خاصی کمائی کرنے لگے ہیں، تو آپ سے میری یہی درخواست ہے کہ اب آپ تھوڑی سی گھر کی بھی مرمت کروا لیں، گھر بھی ذرا ٹھیک کروا لیں، میرا تو اس گھر میں دل بہت گھبراتا ہے۔ میرے ابا کا گھر بہت پیارا تھا۔ میں نے سعد کی باتیں سنی تو میرا دل دکھ سا گیا تھا۔ سعد کے ابا کا گھر واقعی بہت خوبصورت تھا، مگر جب سعد کے ابا کا انتقال ہوا تو ان دونوں ماں بیٹوں کو گھر سے منحوس کہہ کر نکال دیا تھا، اور اب وہ ہمارے گھر میں رہ رہے تھے۔ ہمارا گھر پرانے وقت کا بنایا ہوا تھا، یہ آزادی سے پہلے کا گھر تھا۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو یہ گھر میرے دادا کے حصے میں آیا، ان کے بعد یہ گھر میرے ابا کو ملا اور اب ہم سب اسی گھر میں رہ رہے تھے۔ میرے ابا نے اس گھر کی مرمت نہیں کروائی تھی کیونکہ گھر میں اتنا پیسہ ہی نہیں تھا کہ ہم پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد کچھ بچا کر رکھ سکتے، جس سے یہ گھر بھی ٹھیک ہو جاتا۔ میں نے اپنے بھانجے کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا تم فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بجلی کے لیے میں انتظام کر دوں گا، میں ایک USB خرید لوں گا۔ میری بات سن کر میرا بھانجا بھی انتہائی خوش ہو گیا تھا۔ خیر چند دنوں کی مزید کمائی کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا UPS لے لیا تھا جس سے 3 4 پنکھے چل جاتے تھے، سب کچھ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، مگر پھر ایک
صبح سویرے ٹیکسی لے کر گھر سے نکلا تو دیکھا سڑک پر ایک نوجوان لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ سڑک پر ہی تڑپ رہی تھی۔ اس کے ارد گرد لوگ ہجوم کی صورت میں کھڑے تھے مگر کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں مگر اس بیچاری کی مدد کوئی نہیں کر رہا۔ میں نے اسے گاڑی میں ڈالا اور اسپتال لے آیا۔ حالانکہ لوگ مجھے منع کرتے رہے کہ یہ پولیس کیس ہے مگر میں نے اپنی بھی پرواہ نہ کی۔ لڑکی کے پاس موجود چیزوں کے ذریعے اس کی شناخت کر لی گئی اور اس کے باپ کو بھی ہسپتال بلا لیا گیا۔ تب پتہ چلا کہ لڑکی کا باپ بہت غریب ہے اور ڈاکٹر نے اس کا آپریشن کرنے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ آپریشن کے لیے 1 لاکھ روپے درکار تھے۔ لڑکی کا باپ ایک ایک شخص کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا اور مدد کی اپیل کر رہا تھا مگر کوئی بھی 1 لاکھ روپے دینے پر راضی نہیں تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ کسی کی ایک نیکی سے میری جان بچ سکتی ہے، خدا را کوئی میری مدد کرے، پیسوں کی کیا حیثیت ہے، یہ تو آنے جانے والی چیز ہے مگر زندگی لوٹ کر واپس نہیں آتی۔ خدا کے لیے میری مدد کیجیے، مجھے خود سے کیا ہوا وہ عہد یاد آ گیا جو میں نے کیا تھا کہ جب کسی کو میری مدد کی ضرورت ہوگی تو میں ضرور اس کے کام آؤں گا۔ میرے پاس 1 لاکھ نہیں تھے اس لیے میں نے فوراً اپنی ٹیکسی بیچ دی اور سارا پیسہ اس لڑکی کے علاج پر لگا دیا۔ لڑکی کا آپریشن شروع ہو گیا تھا، میں اس کے غریب والد کے ساتھ ہی کھڑا تھا، میں ہر لمحہ ان کی مدد کرتا رہا، ساتھ ساتھ اس کی اہمیت بھی سمجھاتا رہا اور انہیں دلاسا بھی دیتا رہا۔ شام کے 6 بجے تک اس لڑکی کا آپریشن کامیابی سے مکمل ہو چکا تھا اور وہ ہوش میں بھی آ گئی تھی، اس لیے میں نے لڑکی کے والد سے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ اس نے مجھے بہت سی دعائیں دی اور بولا تمہیں اس کا انعام ملے گا۔ میں مسکرا کر اسپتال سے نکل گیا اور پیدل ہی گھر کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ مجھے دعائیں مل گئی تھی۔ گھر میں راشن وغیرہ پہلے ہی موجود تھا اس لیے مجھے ٹیکسی بیچنے پر زیادہ افسوس نہیں ہوا۔ میں نے سوچا جب تک گھر کی چیزیں ختم ہوں گی تب تک مجھے کوئی نہ کوئی کام ضرور مل جائے گا اور مجھے امید تھی کہ اس بزرگ کی دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، اللہ میری مدد ضرور کرے گا۔ خیرات کیا ہے، جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ میرے گھر کی حالت بہت بری ہو چکی تھی، ہر چیز اجڑی پڑی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا طوفان میرے گھر سے ہو کر گزرا ہو۔ میں جلدی سے اندر داخل ہوا تو میری بہن دوڑتی ہوئی آئی اور میرے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے بولا مجھے کچھ تو بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، یہ سب کس نے کیا ہے؟ وہ بولی عابد ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو گیا، نہ جانے کس کو پولیس کو جھوٹی اطلاع دے دی کہ ہم منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے گھر چھاپہ مارنے آئے تھے۔ انہوں نے گھر کی ایک ایک چیز اٹھا کر تہس نہس کر دی اور ساتھ ہی جو تم نے راشن ڈلوایا تھا وہ بھی اٹھا کر لے گئے اور یہ کہنے لگے کہ ہم نے اس کو بھی چیک کرنا ہے کہ اس میں منشیات نہ چھپائی ہو۔ میں نے جب یہ سب باتیں سنی تو میں ہکا بکا رہ گیا، یہ سب میرے ساتھ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے دیکھا کہ ہمارے صحن کو بھی کھول ڈالا تھا۔ میرا 6 سالہ بھانجا ایک چرپائی پر ڈرا سہما بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور بولا ساتھ بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا ماموں میں پریشان نہیں ہوں، مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے سب کچھ ٹھیک کر دیا تھا اب بھی آپ ویسے ہی سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، اب تو آپ کے پاس ٹیکسی بھی ہے، میری امی کو اپنے زیور بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ذات کی یہ بات سن کر مجھے شرمندگی نے آ گھیرا۔ اس بچے کو کیا معلوم تھا کہ میں تو ٹیکسی بھی بیچ آیا ہوں، سب کے چہرے اترے ہوئے تھے مگر پھر بھی انہیں امید تھی کہ عابد سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ اب تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، مجھے تو امید بھی نہ تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ میرے دماغ میں بابا جی کی دعائیں گھومنے لگی، انہوں نے مجھے دعائیں دی تھی، میں نے نیکی کی تھی اور اس کا صلہ مجھے کیا ملا کہ جب میں گھر واپس آیا تو میرا گھر ہی اجڑا ہوا تھا، رات یوں ہی گزر گئی، میں سب کو دلاسے دیتا رہا۔ صبح جب کام پر نہیں گیا تو باجی کہنے لگی عابد تم کام پر جاؤ، کماؤ گے نہیں تو ہم کھائیں گے کیا؟ اب تو ہمارے گھر میں نہ دال ہے نہ آٹا، نہ ہی میں روٹی پکا سکتی ہوں۔ میں بولا باجی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم کسی محلے دار سے قرض لے لیں گے۔ تو باجی نے مجھے گور کر دیکھا اور بولی یہی محلے دار حسد کا شکار ہو گئے تھے، تبھی انہوں نے پولیس میں ہماری شکایت کی تھی، نہ وہ ہم پر جھوٹی تہمت لگاتے اور نہ ہی ہم پر یہ دن آتا، دیکھو تو زمین تک کھود گئے کہ ہم نے صحن میں منشیات چھپا رکھی تھی۔ میں خاموش رہا، باجی کو ٹالنے کے لیے میں گھر سے باہر تو نکل گیا مگر کہاں سے کچھ کماتا۔ شام کو جب میں خالی ہاتھ واپس آیا تو سب کے منہ لٹک گئے تھے۔ میرا بھانجا کہنے لگا ماموں مجھے بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، کچھ تو لے آئے۔ میں فوراً باہر گیا اور محلے کی دکان سے کچھ سودا ادھار لے آیا، میں نے گھر میں رکھا تو باجی میرے پاس آ بیٹھی اور کہنے لگی عابد مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، تم بہت پریشان دکھائی دے رہے ہو، مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا باجی میں نے وہ ٹیکسی بیچ دی ہے۔ میری بہن ہکا بکا رہ گئی، بولی تم نے یہ کیا کیا، یہ کیا کہہ رہے ہو، ٹیکسی کیوں بیچ دی؟ تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ کس طرح ایک لڑکی موت کے منہ میں جا چکی تھی، اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اگر میں انتظام نہ کرتا تو وہ لڑکی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔
बाजी खामोशी से मेरी तरफ देखती रहीं। वो कुछ कहना चाह रही थी मगर कह ना सकी। फिर बोली, तुम्हारी नेकी अब हमारा पेट भरेगी क्या? सारी ज़िंदगी तो भूखे रहे। अब हाथ में 4 पैसे आए तो तुम्हें नेकी का बुखार चढ़ गया। मुझे तो ये बताओ कि आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नेकी की? तुम्हारी बहन ने अपने ज़ेवर बेचे तब जाकर हमारे घर के हालात ठीक हुए और तुमने वो टैक्सी ही नेकी की नज़र कर दी। अम्मी बोली, आबिद मामू ने अच्छा काम किया है, इसे कुछ मत कहें। बाजी कहने लगी, हमें क्या मिलेगा इस अच्छे काम से? इस लड़के का बाप कहीं से भी पैसों का इंतज़ाम कर लेता, कम से कम हमारे पेट पर तो आबिद से वार ना करता। ये बातें सुनकर मैं बहुत गमज़दा हो गया था और रोने लगा। मेरी बहन कहने लगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर उनकी कहने के बावजूद कुछ भी ठीक ना हुआ। सब कुछ फिर पहले जैसा होने लगा। हमारे घर में दोबारा फाके और गुर्बत आ गई। बाजी सारा दिन मुझे बातें सुनाती रहती जबकि साथ बहुत उदास रहता। वो मेरे पास आकर बैठ कर और बोला, मामू ये नेकी बहुत बुरी चीज़ होती है। मैं फ़ौरन बोला, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वो बोला, जिस दिन से आपने नेकी की है हमारे घर के हालात ही ख़राब हो गए। मुझे तो लगने लगा है कि नेकी अच्छी नहीं होती। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, बेटा नेकी तो अच्छी होती है मगर आज़माइश भी अल्लाह ताला की तरफ से ही आती है। तुम समझो कि ये आज़माइश अल्लाह की तरफ से आई है। मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। साद उदास बैठा था तो मैंने कहा, जाओ किचन में जाकर खेलो। वो बोला, मामू सारा सेहन टूटा पड़ा है, वहाँ खेलता हूँ तो पाँव ज़ख्मी होते हैं। मैं बोला, टूटे हुए सेहन के पास ही बैठकर खेलो, छोटे बच्चों को तो मिट्टी में खेलने का बहुत शौक होता है। तुम भी मिट्टी में खेलो, दिल लग जाएगा। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया और मिट्टी में खेलने लगा। जब मैं बिस्तर पर लेटा सोचने लगा तो ख्याल आया कि नेकी हर इंसान के बस की बात नहीं है। मुझे कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि गाड़ी बेचकर गुजारा कैसे होगा, मगर फिर मेरी आंखों के सामने उस लड़की के वालिद का चेहरा आ गया। उसके के चेहरे की खुशी नाकाबिले बयान थी। थोड़ी देर बाद साथ दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, शहर में कोई चीज़ पड़ी है। मैं हैरान होकर उसके साथ बाहर आया। उसने इशारा किया कि शहर में कोई चीज़ है। वो बोला, मामू ये किसी की लाश है। ये सुनकर मैं और घबरा गया। हमारे लिए कोई नई आज़माइश ना खड़ी हो जाए। मैंने साथ को पीछे किया और खुद हाथों से मिट्टी खोदने लगा। वहाँ एक सफ़ेद कपड़ा था। जब मैंने मज़ीद मिट्टी हटाई तो देखा एक छोटी-सी पोटली थी। मैं डर भी रहा था कि इसे खोलूँ या नहीं, मगर मैंने हिम्मत की और अल्लाह का नाम लेकर पोटली खोल दी। ये देखकर मेरी आँखें चौंधी आ गईं क्योंकि उसमें सोने के ज़ेवरात थे। सिर्फ़ नहीं यही बल्कि सोने के सिक्के भी थे। मैं ज़ोर से चिल्लाया, बाजी जल्दी से इधर आओ। वो दौड़ती हुई आई। जब उनकी नज़र ज़ेवरात पर पड़ी तो वो भी हैरान रह गईं। तहकीक से मालूम हुआ कि ये ज़ेवरात यहाँ से हिजरत कर जाने वाले के छोड़े हुए थे और मुद्दतों से यहीं दबे पड़े थे। शायद सदियों यूँ ही गुज़र जाती मगर ये हमारे हिस्से की दौलत थी। हम सब की आँखों में आँसू थे। इन ज़ेवरात ने हमारे बहुत काम आए। हमारी ज़िंदगियाँ यकसर बदल गई। हमारे हालात सँवर गए। बहन ने जो ज़ेवरात भेजे थे वो भी नए बनवा दिए गए। हमने पूँछ इलाके में नया घर ले लिया। मेरी बहन के लिए भी एक अच्छा रिश्ता आ गया और लड़का साद को भी कबूल करने पर तैयार था। बहन की रज़ामंदी से अम्मी ने ये रिश्ता तय कर दिया। मेरी बहन ब्याह कर अपने घर चली गई और अब्बू बहुत खुश थी। अब अम्मी अक्सर मेरे पास आकर बैठती और कहती, आबिद हमारे हालात जो बदले हैं वो सिर्फ़ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुए हैं। अगर तुम नेकी ना करते तो आज हम भी 2 वक़्त की रोटी को तरस रहे होते। तुमने अपनी हैसियत से बढ़कर नेकी की थी, इसलिए अल्लाह ने भी हमें हमारी औकात से बढ़कर नवाज़ा। ये अल्लाह की काम है और वो किसी का एहसान नहीं रखता, नेकी का बदला लौटा कर ज़रूर देता है। जैसे मेरे साथ हुआ, मैंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से यही सीखा है कि अल्लाह अपनी मखलूक के साथ भलाई करने वालों को बहुत नवाज़ता है। आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताएँ और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल साथ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह